جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اچھا ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اردو کو کیوں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی کہ انگلش کو دی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے مہمان شاہد عمران موجود ہیں، جو کہ اردو ادب کے لیکچرار ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اردو ادب کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دی جا رہی ہمارے معاشرے میں، حالانکہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، مگر پھر بھی ہم انگریزوں کی غلامی سے نہیں نکل رہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی انگریزی اگر ہمیں آتی ہے تو ہمیں جابز مل جائیں گی، اور اگر ہمیں انگلش نہیں آتی تو پھر ہم بیکار ہیں۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم ایم اے اردو کر لو یا ایم فل اردو کر لو، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اس سے تو میری کوئی عزت نہیں ہوگی، مجھے تو جاب بھی نہیں ملیں گی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایسا لوگ کیوں سوچتے ہیں؟ یہ ہم بات کرتے ہیں شاہد عمران سے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا ہمیں ایم اے اردو کرنا چاہیے؟ ایم اے اردو کی کیا اہمیت ہے؟ وہ ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم شاہد عمران، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اچھا، میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ آپ ہمارے عوام کو یہ بتائیں کہ اردو کی کیا اہمیت ہے، اور اردو کیوں اتنا پیچھے جا رہا ہے اور انگلش کو ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ کیا ہمیں اردو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ نیکسٹ فیوچر میں کون کون سی جابز جو ہیں وہ ہمیں مل سکتی ہیں؟ کائنڈلی یہ تھوڑا ڈیٹیل سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اردو زبان کے حوالے سے جو ہماری معاشرے میں رویہ پایا جاتا ہے، اس کی وجہ میں اگر تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس نوآبادیاتی عہد تک چلی جاتی ہے جب یہاں انگریزوں کا راج تھا۔ تو اس وقت جو لوگ انگریزی تعلیم کی طرف راغب ہو گئے، انہوں نے اس وقت اعلیٰ ملازمتیں حاصل کیں، اور اس وقت موجودہ ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ جو انگریزی تعلیم حاصل کر چکا تھا اس کو زیادہ عزت کی نگاہ سے، زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو وہ رویہ جو غلامی کے دور کی یاد تھی، وہ آج تک ہمارے معاشرے میں اسی طرح سے پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی موجودہ بیوروکریسی کو دیکھیں تو وہ سارے انگریزی اداروں کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ سارے تو نہیں، آٹے میں نمک کے برابر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹاٹ سکولوں سے پڑھے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑی میجارٹی ہے وہ بیکن ہاؤس سسٹم اور سنائی اکیڈمی اور فلاں فلاں جتنے بھی انگریزی تعلیمی ادارے ہیں ان سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارا موجودہ کانسیپٹ ہے کہ اردو نہیں بلکہ انگلش ترقی کی زبان ہے، اور جو پڑھے لکھے طبقوں میں بھی یہ چیز بڑی عام ہے پائی جاتی ہے کہ جو انگلش بات کرتا ہے یا جو انگلش لکھتا ہے اس کو ہم بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی زبان آنا وہ علمی قابلیت کی علامت نہیں، وہ تو کوئی بھی ایک ان پڑھ بھی زبان سیکھ سکتا ہے، لیکن ہمارا یہ رویہ ہماری غلامانہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ اور اردو کی بات کریں تو وہ ہماری قومی زبان ہے، اور جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، یہی وجہ ہے کہ ہم اردو کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ عوام میں یہ صرف وہ ایک غلامانہ سوچ ہے کہ جو انگلش پڑھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، نہ صرف زبان کی بات کریں، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لباس کی بات کر لیں تو وہ ہم انگریزی لباس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ شلوار قمیض جس نے پہنی ہے یا دھوتی کرتا جس نے پہنا ہے، اس کو ہم ایک پسماندہ اور جاہل خیال کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ہمارا ایک وہ جو احساس کمتری ہے، اور اس کے سوائے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ماہرین تعلیم کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو تعلیم اسی زبان میں بہتر سے بہترین دی جا سکتی ہے جو بچے کو اچھے طریقے سے زبان جس پر دسترس ہو، یا جو اس کی قومی یا مادری زبان ہو۔ تو اب ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ تو یہاں مجروح ہو رہی ہیں کہ ان کو دو طرفہ کاوش کرنا پڑتی ہے۔ دو طرفہ کیسے؟ ایک تو ان کو چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی زبان کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، ایک نئی زبان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ جو گھر سے، جو ماں کی گود سے ایک زبان سیکھتا جا رہا ہے، اسی میں اگر آپ اس کو تعلیم دیں گے تو وہ چیزوں کو بہت جلدی سمجھ جائے گا۔
مثلاً اس کی مثال یہ دیتا ہوں، ہم چھوٹے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مالٹا ہے، یہ سیب ہے، لیکن ان کو انگلش میں سمجھنے کے لیے ان کو پھر ایک نئے سرے سے ایک چیز کو، ایپل کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اورنج کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، وہ چیزیں ان کو نئے سرے سے سمجھنی پڑتی ہیں۔ تو اس کی پھر بات وہی کلوز کروں گا کہ اس کی وجہ صرف اس سے کمتری ہے۔ انگلش زبان میں پڑھنا یا انگلش زبان میں بولنا کوئی برتری کا یا قابلیت کا معیار نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو کچھ سمجھ لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔